الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا، ہے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دو انہیں، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم انہیں چھو. چھونے سے مراد میاں بیوی کے تعلقات ہیں. فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، بس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت تعتدونها جسے تم شمار کرو. فمتعوہن، تو انہیں فائدہ دو، وسرحوہن، اور چھوڑ دو انہیں، سراحا جمیلا، بہت خوبصورتی سے چھوڑنا، یعنی بڑے اچھے طریقے سے چھوڑنا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اور جب بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کوئی حکم دیا جائے تو بڑا اہم حکم آتا ہے. گویا کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر اللہ یہ حکم دے رہے ہیں. یعنی اگر ایمان والوں، اگر آپ لوگوں کو ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے. اب کیا حکم ہے کہ اگر تم نکاح کرو اور نکاح کر کے مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر طلاق دے دو چھونے سے پہلے، پھر ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے تمہاری طرف سے جسے تم نے شمار کرنا ہے. یعنی عام طور پر اگر نکاح ہو مرد عورت کا اور پھر رخصتی ہوئی ہو، تعلقات میاں بیوی کے قائم ہو چکے ہوں اور پھر طلاق ہو جائے، تو اگر تو ابھی مخصوص ایام آتے ہیں عورت کو، تو پھر ایسی صورت میں 3 مخصوص ایام آنا یہ عدت ہوتی ہے. اور اگر شوہر بیوی کو طلاق دے، تعلقات قائم ہو چکے ہیں، رخصتی ہو چکی ہے، اور بیوی اس عمر میں ہے کہ مخصوص ایام نہیں آتے، پھر کیا عدت ہوتی ہے؟ کوئی عدت نہیں ہوتی. نہیں، 4 مہینے 10 دن. اگر تعلقات قائم ہو چکے ہیں لیکن بیوی اس عمر کو پہنچ چکی ہے کہ مخصوص ایام نہیں آتے، اس کو تعلقات قائم ہو چکے ہیں میاں بیوی کے، اور شوہر کی وفات ہوئی ہے یا طلاق؟ لیکن طلاق ہوئی ہے، طلاق کی بات ہو رہی ہے. 3 اشہر 3 مہینے. اس صورت میں 3 مہینے عدت ہوتی ہے، 3 قمری مہینے. اچھا، یہاں جو صورت بیان ہو رہی ہے، یہاں وہ صورت ہے کہ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن ابھی تعلق قائم نہیں ہوا میاں بیوی میں، چھوا نہیں ہے. چھونے سے مراد تعلق قائم ہونا، رخصتی ہو چکی ہے. اگر رخصتی کے بعد بھی ابھی تعلق قائم نہیں ہوا تب بھی یہی حکم ہے. چھونے سے مراد میاں بیوی کا مخصوص تعلق ہے، تو مخصوص تعلق یا خلوت صحیحہ قائم ہو چکی ہو
वो अलग हो चुके हों एक कमरे में, तो अगर तलाक हो जाए तो फिर अगर छुआ नहीं है तो फिर इद्दत नहीं है, वरना फिर इद्दत है। तो इद्दत की क्या सूरतें बनी? 3। ये देखिए, इद्दत की सूरतें ये बनती हैं। अगर किसी औरत को तलाक हो तो दो बुनियादी किस्में कर लें। एक किस्म में ताल्लुक कायम नहीं हुआ, तो इस सूरत में इद्दत नहीं है, जैसे इस आयत करीमा में मौजूद है जो हम पढ़ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, तलाक दे दी है और छुआ नहीं है, तो फिर इद्दत नहीं है उन औरतों पर तुम्हारे लिए जिसे तुम शुमार करो। तो इस सूरत में तलाक नहीं है, सॉरी, इस सूरत में इद्दत नहीं है, कोई इद्दत नहीं है। जैसे ही तलाक देगा तो अलग हो जाएगी। और अगर ताल्लुक कायम हो गया है मियाँ बीवी का, फिर तलाक हुई है, फिर उसमें इद्दत की दो सूरतें हैं। एक सूरत अभी मखसूस अय्याम शुरू नहीं हुए हैं, यानी छोटी उम्र में शादी हुई है, या उम्र ज्यादा हो गई है, मखसूस अय्याम आना बंद हो गए हैं, जिसको इयास की उम्र कहते हैं। वल्लाई यइस्ना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम, सूरह तलाक में। तो ऐसी सूरत में फिर 3 माह इद्दत होती है, 3 माह कमरी। ये हमारे शमसी 3 माह नहीं, चांद के मुताबिक 3 माह। और अगर मखसूस अय्याम आते हैं तो ऐसी सूरत में फिर आगे तफसील है। वो तफसील ये है कि अगर हमल की हालत में तलाक हुई है तो फिर इद्दत वज़ा हमल होती है, और अगर हमल की हालत में तलाक नहीं हुई, तोहर की हालत में तलाक हुई है, तो फिर इद्दत जो है वो 3 कुरू, तीन तीन दफा हैजाना, ये सूरतें हैं। तो यहाँ जो सूरत बयान हुई है वो ये वाली सूरत बयान हुई है। बाकी अगर ताल्लुक कायम हो गया है और हैज शुरू ही नहीं हुआ था, या वो औरत हैज से मायूस हो चुकी है, इस सूरत में इद्दत 3 माह है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील सूरत तलाक की आयत है। सूरत तलाक आयत नंबर 4, वल्लाई यइस्न मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुरिन वल्लाई लम यहिज़न। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ने मुतल्लिका औरत की इद्दत 3 महीने बयान की है। 3 महीनों से मुराद कौन से 3 महीने होंगे? शमसी के कमरी। कुरान कमरी महीनों की बात करता है। हमारे दीन में जब महीनों की बात हो तो कमरी महीने मुराद होते हैं। तो 3 कमरी महीने, और ये 3 कमरी महीने किन औरतों के लिए? 2 किस्म की औरतों के लिए। कौन सी 2 किस्म की औरतें हैं? एक औरत ये वल्लाई यइस्न मिनल महीज़, और दूसरी वल्लाई लम यहिज़न। यइस्न मिनल महीज़ से मुराद क्या होगा? कि जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, सने इयास शुरू हो गया है। और वल्लाई लम यहिज़न से मुराद जिनको अभी मखसूस अय्याम शुरू नहीं हुए। क्लियर है? तो ये मैंने सूरत यहाँ लिखी है, ये 2 सूरतें यहाँ बयान की हैं। इस सूरत में 3 कमरी महीने। वाज़ेह है? क्लियर है? और ये जो दूसरी सूरत है कि अगर मखसूस अय्याम आते हैं, तो इस सूरत में अगर तो हमल की हालत में तलाक दी है, हामिला थी, तो फिर इद्दत वज़ा हमल होगी। इसकी क्या दलील है? इसकी दलील इसी सूरत में, सूरत तलाक में, ये आयत नंबर 4 मैंने रखी है आपके सामने। अगर हम ये आयत नंबर 6 पढ़ें, व इन कुन्ना उलाति हम्लिन फअनफिकू अलैहिन्ना हत्ता यज़ाना हम्लहुन, नहीं, क्या है, इन कुन्ना उलाति हमलिन। व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यज़ाना हम्लहुन। फिर जी जी। एक मिनट,
हाँ ये सॉरी उसी आयत में, कुछ आयत नंबर हम पढ़ रहे थे, उसी आयत में जहाँ अल्लाह ताला ने 3 महीने इद्दत बयान की है, उसी के आगे बयान किया व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदान हमलहुम, हमल वाली औरतें उनकी मुद्दत यानी उनकी इद्दत ये है कि वो वज़ा हमल कर लें। ठीक है, ये वो सूरत जो मैंने यहाँ लिखी है हमल की हालत में तलाक, तो इद्दत की वज़ा हमल। तो अब आखिरी सूरत रह गई है, वो है कि तोहर की हालत में तलाक। अब एक ही सूरत रह गई है, तोहर की हालत में तलाक। क्योंकि तलाक या हमल की हालत में होती है या तौर की हालत में होती है। अल-युतल्लिक़ कामिलन औ ताहिरन, हदीस मुबारक में आता है। तलाक दो सूरतों में होती है, या हमल की सूरत में या तोहर की सूरत में। तो जो पाकी के अय्याम है, अगर मखसूस अय्याम आते हैं तो इस सूरत में इद्दत क्या है, 3 कुरू, 3 मखसूस अय्याम गुजरेंगे। तो इसकी क्या दलील है? इसकी दलील कुरान की ये आयत है, वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू। सूरह बकरा की आयत नंबर 228। मुतल्लिका औरतें इंतजार करें अपनी जानों के साथ 3 कुरू, 3 कुरू से मुराद 3 मखसूस अय्याम। तो ये तलाक की सूरत में जितनी सूरतें मुमकिन है वो सारी मैंने यहाँ बयान कर दी हैं। उला में कितनी इद्दत है, उला में इख्तलाफ है उलमा का, बाद उसको तलाक की तरह 3 मखसूस अय्याम कहते हैं, लेकिन शायद सही बात यह है कि वो एक दफा मखसूस अय्याम आ जाए तो उसकी इद्दत होती है। जी क्लियर है। ये तो है कि अगर तलाक हो तो, और अगर बेवा है तो बेवा की दो ही हालतें होती हैं, जिसका शौहर फौत हो जाए उसकी दो ही हालतें होती हैं। उसकी एक हालत है हामिला, एक हालत है बगैर हमल के। तो हामिला हो तो वज़ा हमल, उसकी दलील वही सूरह तलाक की आई है, वउलातुल अहमाली अजलुहुन्ना यदान हमलहुम। अगर वो हामिला नहीं है तो उसकी उस सूरत में उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। चाहे निकाह होने के बाद रुखसती नहीं भी हुई, ताल्लुक कायम नहीं भी हुए, तब भी अगर शौहर फौत हो जाए तो इद्दत 4 महीने 10 दिन होती है। और अगर ताल्लुक कायम हो गया है और मखसूस अय्याम आते हैं, उस सूरत में भी यही इद्दत है 4 महीने 10 दिन। और अगर मखसूस अय्याम नहीं आते, सने यास को औरत पहुंच चुकी है और फिर शौहर फौत होता है, फिर भी उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। बस अगर हामिला है तो फिर इद्दत वज़ा हमल होगी, वरना फिर उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन होगी। और इसकी दलील सूरह बकरा की आयत है, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। वो औरतें जिनके शौहर फौत हो जाएं तो फिर उनकी बीवियां 4 महीने 10 दिन इंतजार करें। तो ये है इद्दत की सारी तफसील। तो इसकी एक सूरत यहाँ बयान हुई है, और वो सूरत क्या है कि अगर ताल्लुक कायम नहीं हुआ, इस सूरत में इद्दत है ही नहीं। जैसे ही तलाक देगा शोहर, वैसे ही वो औरत और शोहर अलहदा हो जाएंगे, कोई इद्दत नहीं है। जब इद्दत नहीं है, अब औरत आगे शादी कर सकती है फौरी, कुछ ही दिनों के बाद भी शादी आगे हो सकती है। मर्द भी आगे शादी कर सकता है, वो तो शादी के दौरान भी शादी कर सकता है, दूसरी तीसरी चौथी। अ, और अगर ये दोबारा आप इसमें शादी करना चाहें तो दोबारा भी शादी कर सकते हैं, लेकिन एक तलाक का हक खत्म हो चुका होगा। और आपको पता ही है कि अ, अ, तो इस सूरत में इद्दत नहीं है। अच्छा, एक तो इस आयत करीमा से ये पता लगा कि निकाह के बाद तलाक होती है।
کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم طلاق دو انہیں. اس سے کیا پتہ لگا کہ طلاق نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی. نکاح سے پہلے طلاق کا کیا مطلب ہے؟ بعض اصل میں لوگ کہتے ہیں میں نے اگر فلاں عورت سے شادی کی ناراض ہو کے کسی بات سے، میں نے اگر اس سے شادی کی تو اسے طلاق. یا بعض لوگ اتنا تنگ آ جاتے ہیں بعض دفعہ وہ کہتے ہیں اگر میری شادی کسی بھی عورت سے ہوئی تو اسے طلاق. بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ آیت کریمہ بڑی واضح ہے کہ طلاق کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے. نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی. وہ یعنی لغو چیز ہوگی، اور اچھا نہیں ہے کوئی شخص ایسا کہے. ایسا کہنے سے اس کی مردانگی، اس کی معاملہ فہمی، اس کی عقل مندی مشکوک ہو جائے گی. یہ کیسا عجیب شخص ہے کہ وہ نکاح سے پہلے ہی طلاق کی بات کر رہے ہیں. واضح ہے یہ بات کہ نکاح کے بعد ہی طلاق ہو سکتی، پہلے نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ایک بات کا اور پتہ لگا، وہ پتہ یہ لگا کہ اے ایمان والو جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے پھر طلاق دو انہیں. تو نکاح کے بعد طلاق ہوتی ہے. اچھا پھر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں چھونے سے پہلے طلاق ہوگی تب پھر عدت نہیں ہے، ورنہ پھر عدت ہے. اور وہ عدت کیا ہے اور کیا تفصیلات ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے ساری صورتیں. کیا نکاح طلاق کی شرط ہوئی؟ یعنی طلاق دینے کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے نا. اگر نکاح ہی نہیں ہوا تو انسان طلاق دے رہا ہے، کس کو طلاق دے رہا ہے؟ تو اگر کوئی شخص یعنی گویا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اگر فلاں عورت سے شادی کی تو اسے طلاق ہو جائے گی، تو یہ لغو بات ہے. یا میں نے اگر کسی بھی عورت سے شادی کی تو اسے طلاق ہو جائے گی، تو یہ لغو بات ہے، اس سے وہ طلاق نہیں ہوگی. ایک بات اور پتہ لگا، وہ یہ پتہ لگا کہ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت جسے تم شمار کرو. عدت کس نے گزارنی ہوتی ہے؟ عورت نے. عورت نے. علیہن، لیکن یہ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، نہیں ہے تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی عدت جسے تم شمار کرو. یہ لکم کا کیا تعلق ہوا، تعتدونہا کا کیا تعلق ہوا، اس سے کیا مراد ہوا؟ یہ وہ نئے نکاح کا پیغام بھیجنے والے مردوں کے بارے میں. مرد کو تو اگر اس کی 4 شادیاں نہیں ہیں تو وہ تو اس بیوی کی موجودگی میں بھی اگلی شادی کر سکتا ہے. تو یعنی اس میں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے. نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت جسے تم شمار کرو. تو عدت کا تعلق مرد کے ساتھ ہے یا عورت کے ساتھ ہے؟ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ نسب کا پتہ چل سکے اس سے، کہ وہ تمہاری وجہ سے وہ بیٹھے انتظار کرے. میں بھی نسب کا تو مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا نا. نسب کا مسئلہ تو پیدا تب ہوگا جب تعلق قائم ہو جائیں اور آگے کوئی حمل وغیرہ ٹھہر جائے، وہاں پھر نسب کی بات آئے گی. یہاں تو نسب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، رخصتی نہیں ہوئی ابھی ان میں زن و شو کے تعلقات قائم ہی نہیں ہوئے. میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ مردوں کو خطاب، چلیں خطاب مردوں کو ہے، وہ عورت کے اولیاء کو بھی خطاب ہو سکتا ہے، لیکن فما لکم علیہ، گویا کہ یہ خطاب شوہر کو ہے ادھر. فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، بس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر، یعنی ان عورتوں پر کوئی عدت جسے تم شمار کرو. یہ شمار مرد نے کرنا ہوتا ہے، عورت نے کرنا ہوتا ہے. وعلیکم السلام. یہ وہ تو نہیں ہے دوسری اور تیسری طلاق کے لیے وہ شمار کرے کہ اب دوسری طلاق ہوگی اب تیسری ہوگی، اس کیس میں جب چھوا بھی نہیں ہے. یہاں تو دوسری تیسری طلاق کی بات ہی نہیں ہوگی نا، یہاں تو ایک طلاق کے ساتھ ہی علیحدگی ہو جائے گی. ویسے تو دیگر
طلاقوں میں بھی اگر وہ تعلق قائم بھی ہو گیا تو بھی ایک طلاق سے علیحدگی ہو جاتی ہے. یہاں تو اگر کوئی دوسری تیسری طلاق دے گا تو وہ عورت دوسری تیسری طلاق کا محل رہی نہیں، کیونکہ وہ جیسے ہی طلاق دی اس نے علیحدگی ہو گئی، اب وہ بیوی نہیں ہے اس کی. اگر وہ اس کو دوسری طلاق دے گا کچھ دیر بعد ہی، کچھ دنوں کے بعد ہی، یا کچھ منٹ کے بعد ہی دوسری طلاق دے گا، وہ اس کی بیوی تو ہے ہی نہیں، وہ کس کو طلاق دے رہا ہے؟ جس طرح نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اس طرح میاں بیوی کے علیحدگی کے بعد طلاق ہوتی ہے؟ وہ بھی نہیں ہوتی. تو اس صورت میں ایک طلاق کے علاوہ دوسری تیسری طلاق ہو ہی نہیں سکتی. اس صورت میں ایک ہی طلاق ہوگی. اگر ایک شخص وہ زیادہ طلاق دے دے اس صورت میں، تو وہ 3 طلاقوں کا جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس صورت میں تو عدت ہے ہی نہیں نا. جیسے ہی طلاق دی علیحدگی ہو گئی، جب علیحدگی ہو گئی تو دوسری تیسری طلاق کا مسئلہ تو یہاں بنتا ہی نہیں ہے اس صورت میں. یہ صورت طلاق ہے. اس صورت میں دیکھیے، اس میں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں طلاق دو عدت کے لیے، واحصوا العدة، اور عدت کو شمار کرو. اصل میں عدت کا تعلق مرد کے ساتھ ہے یا عورت کے ساتھ ہے؟ عدت عورت میں گزارنی ہوتی ہے، تو مرد کو کیوں حکم ہے کہ عدت کے لیے طلاق دو؟ کیا مطلب فطلقوهن لعدتهن، ان کو طلاق دو عدت کے لیے، واحصوا العدة، اور تم عدت کو شمار کرو. تو یہ مردوں کو اس میں خطاب کرنے کی اور مردوں سے خطاب کی یا مردوں کو کیا توجہ دلائی گئی ہے، یہی انداز یہاں بھی ہے. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. استاد محترم، یہاں پہ پھر ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جس میں تعلق قائم ہو چکا ہوا ہے اور مرد کو کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ ایک طلاق دے کے جو عدت جو شوہر کے گھر گزارے گی نا، اس کو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اچھی طرح سے وہ وقت گزارو. میں یہی اصل میں نا اسی نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عدت کا ایک بڑا گہرا تعلق مرد کے ساتھ ہے. کیسے تعلق مرد کے ساتھ ہے؟ ہمارے ہاں تو غصہ آیا اور طلاق دے دی نا، یہ بالکل مردانگی کے خلاف ہے. اصل میں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ مرد ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا، اس کے اندر مردانگی نہیں ہے. کوئی بندہ ہمیں تانا دے نامردگی کا یا عدم کے اس میں مردانگی نہیں ہے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے اور بڑی ہمیں غیرت ہماری جاگتی ہے. تو طلاق کے معاملے میں اکثر لوگ، اللہ معاف کرے، نامردی کا نامردانگی کا ثبوت دیتے ہیں، کیونکہ طلاق کا ایک بڑا تعلق مرد کے ساتھ ہے. مرد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مرد نے عدت شمار کرنی ہے، عورت نے بھی شمار کرنی ہے، مرد نے بھی شمار کرنی ہے. تو اب لوگ جو ہے نا، وہ دیکھا نہ تھا، غصہ آیا، طلاق دے دی. جیسے کوئی فائر کسی کو مار دینا ہے یا کسی کو تھپڑ مار دینا ہے. یہ طلاق اس طرح تو نہیں ہے. یہ تو جس طرح نکاح بڑے سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، طلاق بڑے سوچ سمجھ کے ہوتی ہے. تو یہ بڑا سوچ سمجھ کے معاملہ ہونا چاہیے. اللہ نے، آپ دیکھیے، یہ معاملات عورتوں کے ہاتھ میں نہیں رکھے. عورتیں ان معاملات میں جذباتی ہوتی ہیں. اللہ نے نہ ان کے ہاتھ میں نکاح رکھا ہے، نہ ان کے ہاتھ میں طلاق رکھی ہے. اللہ نے یہ معاملات مرد کے ہاتھ میں رکھے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے، خاص طور پہ ان معاملات میں، نکاح میں، طلاق میں، رجوع میں. یہ معاملات اللہ نے عورتوں کے ہاتھ میں نہیں دیے. اگر اللہ عورتوں کے ہاتھ میں دے دیتے تو طلاقیں بہت زیادہ ہو جاتی، کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں. تھوڑی سی کوئی ناراضگی ہوتی، تھوڑا سا کوئی ایشو زیادہ بن جاتا تو وہ عورت پھر صبر نہ کر پاتی، تحمل کا مظاہرہ نہ کر پاتی. لیکن اگر یہی کام مرد کرنا شروع کر دیں تو مرد کو خطاب ہے کہ مرد نے جب طلاق دینی ہے تو اس نے حالات دیکھ کر طلاق دینی ہے، کہ عدت کب شروع ہوگی، عدت کب ختم ہوگی، کیا حالات پیش آئیں گے، یہ عورت کتنی دیر میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گی. یہ سارے حالات دیکھ کر اس نے طلاق دینی ہے. تو سب سے پہلے تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں جس حالت میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، بیوی کی کیفیت کیا ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ طلاق مرد دے رہا ہے نا. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد بیوی کی کیفیت دیکھے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری تفصیلات رکھی ہیں کہ
چھوئے بغیر طلاق دو تو پھر یہ اگر چھو کر طلاق دی ہے، اب عورت مخصوص ایام میں ہے تب پھر یہ عدت ہوگی. اگر عورت مخصوص ایام میں اگر اس کو مخصوص ایام آتے ہیں تو یہ عدت ہوگی، مخصوص ایام نہیں آتے تو پھر یہ عدت ہوگی. تو اس میں یہ عدت کی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس نے کس حالت میں طلاق دینی ہے. میں نے بھی اشارہ کیا کہ دو حالتوں میں طلاق دی جاتی ہے، ایک حمل کی حالت میں اور دوسرا کس حالت میں طلاق دی جاتی ہے؟ پاکی کی حالت میں. طہر کی. ہاں. وہ اور پاکی بھی ہر پاکی نہیں، وہ پاکی جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو، وہ طہر جس میں تعلق قائم نہیں ہوا. تو حیض کے ایام میں تو طلاق دینا ہی ناجائز ہے، طلاق دینا ہی بدی طلاق ہے اور اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے. اور پھر اگر پاکی کے ایام ہے، طہر کے ایام ہے، اس میں طلاق دینا، اس میں بھی ہر صورت میں طلاق نہیں دی جا سکتی. اس میں طلاق دینے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ غور کرنا ہوگا کہ میرا اس طہر میں بیوی سے تعلق قائم ہوا کہ نہیں ہوا. اگر بیوی سے تعلق قائم تو یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. ہمارے ہاں یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی. ہمارے ہاں تو فائر کی طرح اور غصے سے فوراً لال پیلا ہو کر شوہر طلاق دے دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو مرد غور کرے، اتنا اس کو غور کرنے کا موقع مل جائے کہ میری بیوی کی کیا کیفیت ہے، میں اس کو اس صورت میں طلاق دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا، تو بتائیے کتنی طلاقیں کم ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 60 70 80% طلاقیں کم ہو جائیں گی، بلکہ شاید یہ بھی کم ہے، شاید 90% طلاقیں کم ہو جائیں. اگر صرف مرد یہ سوچ لے کہ میں اس وقت بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا شرعی طور پر، کہ طلاق سننی ہوگی کہ طلاق، وہ جو ہمارے اختلافی مسئلے ہیں 3 طلاقیں 1 طلاقیں، وہ ابھی چھوڑیں، وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو یہ طلاق اس وقت طلاق میں دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. تو یہ یعنی یہ نہیں آپ نے ایک فائر مارنا ہے اور آپ نے ایک کاروائی کرنی ہے. اب ساری مشکل عورت پہ پڑ گئی، اب عورت اور عورت کے گھر والے دیکھیں گے نہیں. تو فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، جو عورت عدت شمار کرتی ہے وہ مرد کے لیے عدت شمار کرتی ہے. اس عدت کا تعلق مرد کے ساتھ بھی ہے. اور مرد کے ساتھ کیسے ہے؟ نکاح اگر تعلق قائم ہوا ہے تو عدت ہوگی، اگر تعلق ہی قائم نہیں ہوا عدت بھی نہیں ہے. اور جہاں تعلق قائم نہیں ہوا وہاں بھی مرد کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو. شوہر نے بھی عدت شمار کرنی ہوتی ہے، اور شمار کرنے سے پہلے تو شوہر نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے طلاق دے کے عدت شروع ہو جائے گی تو وہ میں نے کب طلاق دینی ہے کہ عدت سٹارٹ ہو. تو یہ جو ان آیات میں جو مردوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس میں میں نے فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا میں لکم اور تعتدونہا، اور یہ جو سورۃ طلاق کی پہلی آیت ہے فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، مردوں کو خطاب ہے، شوہر کو. تو شوہر کا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اب یہ سارا مسئلہ عورت کا نہیں ہے کہ وہ جیے مرے کیا کرے کیا نہ کرے. اب مسئلہ عورت کا شروع نہیں ہوا، یہ اس میں بڑا کردار تو مرد کا ہے. سب سے پہلے تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کیفیت میں طلاق دے بھی سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. یہ سنی طلاق ہے کہ بدی طلاق ہے. پھر 1 طلاق دینی ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کسی کے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 3 طلاقیں نہیں دینی. 3 طلاقیں اکٹھی دینے کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی 3 دے دے، غلط کام کرے، 3 دے دے، اب 3 واقع ہوتی کہ نہیں ہوتی، اس میں بھی راجع بات ہے. وہ 3 ایک مجلس میں 3 طلاقیں واقع نہیں ہوتی. بہرحال وہ ایک الگ اختلاف، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. 3 طلاقیں دینے کے بارے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زیادہ طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ غصے سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ دین کے ساتھ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین کا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور ابھی میں زندہ ہوں، میں ابھی موجود ہوں، اور میری موجودگی میں دین اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ لوگ بغیر علم کے دین کا مذاق بنائے جا رہے ہیں. کس بات پر آپ نے یہ بات فرمائی تھی؟ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 سے زیادہ طلاق دے دی تھی اکٹھی. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اکٹھی 1 سے زیادہ طلاق دینا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کے باعث ہے. باقی الگ اختلاف ہے کہ وہ پھر واقع ہوتی کہ نہیں ہوتی.
تو یہ تعلق ہے مرد کا طلاق کے ساتھ. عورت نے بھی شمار کرنی ہے اور مرد نے شمار کرنی ہے. اور پھر اگر رجی طلاق ہوگی تو وہ مرد کے گھر میں گزارے گی اگر عدت گزارنی ہے. تو بہرحال یہاں تو مسئلہ عدت کا نہیں ہے. بچے کے مسائل بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات مرد کو بھی دیکھنے ہیں اور عورت کو بھی دیکھنے ہیں. بہرحال تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو. اچھا، نکاح معنی کیا ہوتا ہے؟ نکاح سے مراد عقد نکاح بھی ہوتا ہے اور نکاح سے مراد میاں بیوی کا تعلق بھی ہوتا ہے. نکاح سے دونوں مراد لیے جاتے ہیں. کبھی نکاح سے مراد وہ جو نکاح پڑھا جاتا ہے عقد نکاح وہ مراد ہوتا ہے، اور کبھی نکاح سے مراد میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے. تو یہاں اذا نکحتم المؤمنات سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں عقد نکاح مراد ہے. یہاں تعلق کی بات تو آگے جا کر آ رہی ہے، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. تو یہاں عقد نکاح مراد ہے. یعنی یہاں مان بولو جب تم کسی عورت سے عقد نکاح تمہارا قائم ہو جائے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی تعلق قائم نہیں ہوا، تو تم طلاق دے دو، پھر عدت نہیں ہے. یہاں عقد نکاح مراد ہے. آگے فرمایا کہ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. بس فائدہ دو انہیں اور چھوڑ دو انہیں خوبصورتی سے چھوڑنا. یعنی اگر تم تعلق قائم کیے بغیر طلاق دے دو تب عدت تو نہیں ہے. اچھا، اب مہر کی کیا صورتحال ہے؟ فرمایا فمتعوهن، انہیں فائدہ دو، یعنی حق مہر کی صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دو. کیا دینا ہوگا؟ اب دو صورتیں ہیں. اگر تعلق قائم نہیں ہوا، اب یا تو حق مہر مقرر ہوا ہوگا نکاح کے موقع پر، نکاح تو ہو چکا ہے، عقد نکاح، نکاح سے پہلے تو طلاق ہوتی نہیں. تو یا تو حق مہر طے ہو چکا ہوگا. اگر حق مہر طے ہو چکا ہوگا اور چھوئے بغیر طلاق دے دی، پھر حق مہر کتنا ہوگا؟ آدھا. اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تب پھر کتنا؟ تب پھر کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. کتنا دینا ہوگا؟ مہر مثل دے دیا جائے، اس جیسی عورتوں کا جو حق مہر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے. فمتعوہن، اس صورت میں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. اگر تو حق مہر مقرر ہے اور چھوئے بغیر طلاق دی ہے تب پھر حق مہر آدھا دینا ہوگا، اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہے تب کچھ نہ کچھ دینا ہوگا. وسرحوہن، اور چھوڑ دو انہیں سراحا جمیلا، خوبصورتی سے چھوڑنا، اچھی طریقے سے چھوڑنا. یہ نہیں ہے چونکہ اب علیحدگی ہو رہی ہے، اب اچھی طرح تنگ کر کے اور خراب کر کے ذلیل کر کے طلاق دی جائے. نہیں، طلاق خوبصورتی سے دی جاتی ہے. اسلام میں اگر امساک ہے، یعنی شوہر بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بھی معروف طریقے سے ہے، اچھے طریقے سے ہے. اور اگر علیحدگی اختیار کرنی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو یا تو انہیں اچھی طریقے سے روک لو، دوبارہ بیوی بنا لو، یا انہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دو. اگر انہیں رکھنا ہے اپنے ساتھ، انصاف کرنا ہے، یعنی بیوی کے طور پہ رکھنا ہے، وہ بھی اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، اور چھوڑنا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے. دونوں چیزیں ایک جیسی ہوں گی. جیسے کوئی بیوی کو رکھتا ہے اور اچھا سلوک کرتا ہے، میری بیوی ہے، میں اسے فائدہ اٹھاتا ہوں، یہ مجھ سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر نہیں سکتا. اگر بہت برا سلوک کرے گا تو آگے سے اس کا جواب بھی ویسا ملے گا، اس کو آگے سے اپنے سسرال والوں سے بھی ویسا جواب ملے گا. تو وہ باؤنڈ ہوتا ہے کئی جگہوں پر. اور اللہ کا ڈر سب سے پہلے. تو جب بیوی کو بیوی کے طور پہ رکھنا ہے، امساک کرنا ہے تو معروف طریقے سے، چھوڑنا ہے تو تب بھی تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں کہ چونکہ اب علیحدگی ہو رہی ہے تو اب تو بس ہر طرح سے ذلیل کر کے، مار پیٹ کر کے ہی نکالنا چاہیے.
کیونکہ کون سا دوبارہ ملنا ہے آپس میں نہیں، تو اللہ کا ڈر کہاں گیا، کون کہاں گیا؟ تو اگر روکنا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے، چھوڑنا ہے تو وہ بھی معروف طریقے سے، دونوں معروف طریقے سے ہوں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ اگر رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، چھوڑنا ہے تو احسان کر کے۔ آپ دین اسلام کا حسن دیکھیے، آیت نمبر 229، اب طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، امساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ یہاں بڑا عجیب انداز ہے، اگر یعنی 2 دفعہ رجی طلاق ہوتی ہے، ان کے 2 دفعہ رجی طلاق کے بعد پھر رجوع کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے طلاق مرتان فامساک بمعروف، اسی دفعہ کے بعد تو امساک نہیں ہو سکتا۔ اگر روکنا ہے، بیوی بنانا ہے تو معروف طریقے سے، اور چھوڑنا ہے تو احسان کر کے۔ یہاں عجیب انداز ہے، یہاں چھوڑنے پر زیادہ اچھے طریقے سے چھوڑنے کا حکم ہے۔ روکنا ہے تو معروف طریقے سے، چھوڑنا ہے تو صرف معروف طریقے سے نہیں، احسان کر کے۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں جہاں بھی طلاق کا ذکر ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ دینے دلانے کا ذکر ہے، چاہے کسی شخص نے حق میں دے بھی دیا ہو نا، پھر بھی طلاق دے اگر، پھر بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، متعلقہ عورتوں کے لیے فائدہ دینا ہے معروف طریقے سے۔ ہر صورت میں کچھ نہ کچھ دینے کا حکم ضرور موجود ہے، اور جب انسان کچھ دے گا، علیحدگی کے وقت دے گا، تو پھر وہ برا سلوک کر کے کیسے دے سکتا ہے؟ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان معاملات میں انسان کو اللہ سے ڈر کر معاملہ کرنا ہے۔ تو فَمَتِّعُوهُنَّ سے مراد انہیں کچھ نہ کچھ دو۔ تو عدت کی صورتیں کیا ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ صورتیں تو عدت کی تب ہیں کہ جب بغیر طلاق دی ہے، بغیر طلاق دی ہے، اگر حق مہر مقرر ہے تو آدھا حق مہر، اگر مقرر نہیں ہے تو مہر مثل یا کچھ نہ کچھ دیا جائے گا۔ اور اگر چھو کر طلاق دی ہے، یعنی حق مہر مقرر تھا، اور تو یہ دیکھیے پوری تفصیل ہے حق مہر کی۔ اگر حق مہر مقرر نہ کیا ہو، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر متاع معروف ہے، اگر رخصتی کے بعد طلاق ہو، رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر متاع معروف ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور یہ جو ہم جو پڑھ رہے ہیں آیت کریمہ اس میں بھی یہی ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں یہ ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہے۔ اگر تم نے چھوا نہیں ہے، تعلق قائم نہیں ہوئے، تو طلاق ہو سکتی ہے چھوئے بغیر بھی۔ او تفرضوا لهن فریضہ، اور اگر حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، نہ تعلق قائم ہوا میاں بیوی کا، نہ حق مہر مقرر ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 میں بھی ایسے ہی ہے، اور یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہی مراد ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نہیں ہے، اب اللہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ دو۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ حق مہر مقرر ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اگر نہیں ہوا تھا تب کچھ نہ کچھ دینا ہے متاع معروف، اور اگر حق مہر مقرر ہو گیا تھا تب پھر آدھا حق مہر۔ آدھا حق مہر کا ذکر ہے وہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی، وہاں چھوئے بغیر اگر طلاق دی ہے، حق مہر مقرر تھا تو پھر آدھا حق مہر دینا ہوگا، اور اگر حق مہر مقرر ہو گیا ہے تو رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی ہے تب پھر نصف مہر دینا ہوگا، اگر حق مہر مقرر ہے اور رخصتی کے بعد طلاق ہوئی ہے تب پھر مکمل حق مہر دینا ہوگا۔ تو یہ حق مہر کی 4 صورتیں ہیں جی۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا النبی انا احللنا لک، سب ترجمہ کر دیتے ہیں، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی بے شک ہم نے حلال کیا ہے آپ کے لیے ازواجک، آپ کی وہ بیویاں، اللاتی وہ جو آتیت آپ نے دیا ہے، اجورہن ان کا حق مہر، وما ملکت یمینک اور جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ، مما افاء اللہ علیک ان میں سے جو دی اللہ نے آپ کو، جو لٹائی اللہ نے آپ پر، جو اللہ نے آپ پر لٹائیں
ملک یمین اس سے مراد مال غنیمت میں مال فے میں اگر قیدی بن جائیں، مرد تو وہ غلام ہوتے ہیں اور عورتیں اگر قیدی بن جائیں تو وہ لونڈی بن جاتی ہیں. تو اے نبی ہم نے آپ کے لیے بیویاں بھی حلال کی ہیں، وہ عورتیں وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا حق مہر دے دیا ہو، اور آپ کے لیے لونڈیاں بھی حلال کی ہیں جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت یا مال فے میں اللہ نے آپ کو دی ہیں. بیوی سے بھی جن سے تعلق جائز ہے اور لونڈی سے بھی. وبنات عمک اور آپ کی بیٹیاں، وبنات عماتک اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ. آپ کے ساتھ ہجرت کی سے مراد یعنی جس طرح آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس طرح انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی. یہ مراد نہیں جنہوں نے آپ کی معیت میں ہجرت کی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تو کسی عورت نے ہجرت نہیں کی، صرف حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے غار ثور میں اور پورے سفر ہجرت میں. تو یہاں معک سے مراد آپ کی معیت میں ہجرت کرنا مراد نہیں ہے، جس طرح آپ نے ہجرت کی انہوں نے بھی ہجرت کی. مہاجر عورتیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. وامرأۃ مؤمنۃ اور وہ مومن عورت وہ بھی حلال ہے. ان وہبت نفسہا یعنی اس سے شادی کرنا. ان وہبت نفسہا اگر وہ ہبہ کر لے اپنے آپ کو للنبی نبی کے لیے. ان اراد النبی ان یستنکحھا اگر ارادہ کرے نبی اس سے شادی کرنے کا. خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ خالص ہے آپ کے لیے عام مومنوں کے علاوہ. یہ کیا صورت ہے جو صرف نبی کے لیے خاص ہے؟ وہ صورت ہے کہ نبی جو ہیں وہ ولی کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں عورت سے. اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر لے نبی کے لیے تو نبی اسے شادی کر سکتا ہے. تو کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر سکتی ہے. ہبہ کرنے سے مراد ہے کہ وہ عورت کہے کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھ سے شادی کر لیں، تو نبی اس عورت سے شادی کرنا چاہے تو نبی اسے شادی کر سکتا ہے. یہ نبی کے لیے خاص ہے ولی کے بغیر، لیکن عام مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. عام مردوں کے لیے عورتوں کی شادی ان کے ولی کروائیں گے. علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم حقیقت ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا آپ پر فی ازواجہم جو ہم نے فرض کیا ان پر یعنی مومنوں پر فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں. وما ملکت ایمانہم اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں. لکی لا یکون علیک حرج تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی حرج. یہ جو آپ کے لیے خاص بیان کیا ہے تو یہ آپ کے لیے خصوصیت ہے، دیگر مسلمان مردوں کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دیگر مردوں پر کیا فرض کیا ہے. ان کے وہاں عورت کے ولی سے اسی رضامندی وہ ولی شادی کروائے، حق مہر وغیرہ وہ تفصیلات ساری وہ وہاں ضروری ہیں. یہاں نبی کی خصوصیت ہے، اور یہ نبی کے لیے خصوصیت کیوں ہے؟ تاکہ آپ پر حرج نہ ہو. آپ پر اللہ نے دیگر ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو اللہ نے یہاں آپ کو آسانی دے دی ہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے آپ کے لیے تو آپ اسے شادی کر سکتے ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.